لائبہ کے شفاق الفاظ سے وہ بھی طیش میں آ گیا۔ لائبہ ہوش میں آؤ، میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں زبردستی بھی لے جا سکتا ہوں، مگر میں ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ وہ غصے میں بلند آواز میں بولتے وقت بھول گیا کہ اس کی آواز ڈرائنگ روم تک پہنچ رہی ہوگی، جہاں سجاول صاحب اور یاسر کے ساتھ ساتھ ادریس درانی اور لائبہ کے ماموں بھی موجود ہیں۔ اس نے لائبہ کے قتل سے متعلق اپنا خواب بھی بیان کر ڈالا۔ اس کے خوابوں سے چڑنے والی لائبہ اس کا یہ خواب سنتے ہی غصے میں آ گئی اور شور شرابے کی آوازیں سن کر سجاول صاحب، یاسر، لائبہ کے ماموں اور ادریس بھی کمرے میں آ گئے۔ بلاول کی گفتگو وہ سب سن چکے تھے اور وہ بھی غصے میں تھے۔ تم واقعی پاگل ہو، نکلو میرے گھر سے۔ یاسر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکالنا چاہا۔ بلاول جو پہلے ہی تپا بیٹھا تھا، یاسر سے الجھ پڑا۔ تم کون ہوتے ہو میرے اور لائبہ کے بیچ بولنے والے؟ ادریس بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھا تو وہ اس سے بھی لڑ پڑا اور یاسر اور ادریس کو دھمکیاں دینے لگا۔ ان خوابوں اور پھر لائبہ کے رویہ اور بے اعتنائی نے اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس وقت وہ واقعی ایب نارمل ہو چکا تھا اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھا پائی کے دوران گھونسا لگنے سے یاسر کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا، جس سے خون رسنے لگا تھا، جبکہ ادریس کی ناک پر پنچ لگا تھا اور وہ اس وقت غصے سے بے قابو ہو چکا تھا۔ لائبہ بلاول کے اس غیر متوقع رویے اور لڑائی جھگڑے سے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ادھر سجاول صاحب پولیس ہیلپ لائن پر کال کر چکے تھے۔ پولیس موبائل جلد ہی پہنچ گئی۔ اتفاقاً اس بار بھی بلاول کا سامنا ASI جمیل سے ہوا۔ جمیل کو اپنے دوست بلاول کو گرفتار کرتے ہوئے دکھ تو ہوا، مگر وہ بھی قانون کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اور پھر وہ فرض شناس پولیس آفیسر تھا۔ اس نے جب بلاول کو تھانے لے جا کر اسے لاک اپ کیا تو بلاول نے ایک بار پھر اسے اپنی روداد سنائی۔ بلاول، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ کسی اچھے ماہر نفسیات سے ملو اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرو، ورنہ یا تو تم جیل میں ہوگے یا پھر پاگل خانے پہنچ جاؤ گے۔ وہ اسے سمجھانے کے بعد اپنے کمرے میں گیا اور ایک سپاہی کے ہاتھوں اس کے لیے چائے اور بسکٹ بھجوائے۔ اسے بلاول کو لاک اپ کرتے ہوئے دکھ تو ہوا تھا، لیکن آخر کار وہ کیا کرتا۔ کچھ ہی دیر میں کمال احمد اپنے بیٹے سے ملنے آئے۔ بلاول کو لاک اپ میں دیکھ کر انہیں بھی بہت دکھ پہنچا۔ بیٹے سے ملنے کے بعد کمال احمد نے بھائی کو فون کیا۔ سجاول نے اسے تمام حالات بتاتے ہوئے کیس واپس لینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یوں چند گھنٹوں میں بلاول کی لاک اپ سے جان چھوٹ گئی۔ گھر جا کر وہ بے قرار ماں سے ملا، جو اس کی جدائی میں اب تک آنسو بہا رہی تھی۔ اس روز بھی رات کو سوتے ہوئے اس نے لائبہ سے متعلق وہی خواب دیکھا کہ ادریس اور اس کے ساتھی لائبہ کو قتل کرنے کے بعد لان میں دفنا دیتے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد وہ جاگا۔ رات پوری اس نے کروٹیں بدلتے ہوئے جیسے تیسے گزار لی۔ وہ صبح ہوتے ہی سجاول صاحب کے دروازے پر جا دھمکا۔ چوکیدار نے بلاول کے آنے کی اطلاع اندر دی تو سجاول صاحب گیٹ پر چلے آئے۔ بلاول کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا۔ تم پھر آ گئے؟ چچا جان، میں لائبہ سے ملنے آیا ہوں، بلاول نے ان کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو ان کا پارا مزید چڑھ گیا۔ بلاول، پہلے ہی تمہاری وجہ سے یہاں بہت بدمزگی ہوئی ہے، بہتر ہے کہ خاموشی سے تم گھر لوٹ جاؤ اور شکر ادا کرو کہ یاسر آج گھر پر نہیں ہے، وہ تمہاری اس روز والی حرکت سے بہت غصے میں ہے۔ چچا جان، میں لائبہ سے مل کر ہی جاؤں گا،
وہ میری بیوی ہے، آپ مجھے اس سے ملنے سے نہیں روک سکتے۔ بلاول اپنی بات پر بضد رہا۔ بلاول، لائبہ گھر پر نہیں ہے، وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے ماموں کے گھر گئی ہے، جیسے ہی آئے گی میں تم سے ضرور بات کروا دوں گا، مگر وہ اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں جائے گی جب تک تم اپنے پاگل پن کا علاج نہیں کروا لیتے، سجاول صاحب نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، مگر مخاطب اس کا سگا چچا تھا، اس لیے جواب میں کوئی تلخ بات نہ کہہ سکا، صرف اتنا ہی کہا، میں لائبہ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، یا پھر آپ صاف صاف بتائیں کہ وہ کہاں گئی ہے، میں وہیں جا کر اس سے مل لوں گا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ بلاول، تم جاتے ہو یا میں پولیس کو بلاؤں؟ سجاول صاحب نے اسے دھمکی دی۔ اگر آپ پولیس کو بلانا بہتر سمجھتے ہیں تو بے شک بلا لیں، مگر میں لائبہ سے ملے بغیر بالکل نہیں جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سجاول صاحب نے تنگ آ کر پولیس کو فون کیا۔ اس بار بھی پولیس موبائل کے ساتھ ASI جمیل موجود تھا۔ بلاول کو سجاول کے دروازے پر ایسا دیکھ کر اور سجاول صاحب کی شکایت سن کر اس نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹا۔ بلاول، تم کیوں میری نوکری کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس بار وہ بھی بلاول کی ان حرکتوں پر جھنجھلا گیا۔ جمیل، تم مجھے اپنا دوست نہیں ایک عام انسان ہی سمجھو۔ حادثے کے بعد سے دیکھا جانے والا میرا ہر خواب سچا ثابت ہوا ہے، اور پھر ادریس شروع سے ہی ہمارے پیار کا دشمن ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی میں اور لائبہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اس نے چچا جان سے لائبہ کا ہاتھ مانگا۔ اس کی دولت اور شان و شوکت دیکھ کر چچا جان نے بھی حامی بھر لی۔ مجبوراً ہمیں کورٹ میرج کرنا پڑی۔ مجھے شبہ ہے کہ اس سڑک پر وہ حادثہ ادریس کی ہی سازش تھی۔ یہ مجھے مروانا چاہتا تھا، اور لائبہ کی جان کو بھی اس سے خطرہ ہے۔ میرا مقصد لائبہ کو محض ادریس سے بچانا ہے، اور اگر میرا خواب جھوٹا ہے تو تم ہی بتاؤ، اپنی بیوی سے ملنے کی ضد کرنا کیا کوئی جرم ہے؟ لائبہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے ملنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بلاول جذباتی سا ہو گیا تھا۔ اس کی بات سن کر جمیل سجاول صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ سجاول صاحب، اس کا مطالبہ کچھ ایسا غلط بھی تو نہیں؟ آپ بتا دیں لائبہ کہاں گئی ہے؟ بلکہ بہتر یہی ہے کہ فون پر اس کی لائبہ سے بات کروا دیں تاکہ اس کی تسلی ہو جائے۔ جمیل کے کہنے پر سجاول صاحب کو فوراً لائبہ سے فون پر بات کروانا پڑ گئی۔ لائبہ، کہاں ہو تم؟ اور تمہارا نمبر بھی تو آف تھا۔ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے بےتابی سے پوچھا۔ میں ماموں کے گھر آئی ہوئی ہوں، ان کی بیٹی کی شادی تھی، آج ولیمہ ہے، انشاءاللہ کل ہم وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ رہی نمبر آف ہونے کی بات، تو دراصل کل میرا موبائل پانی میں گر گیا تھا، اب بھی یاسر کے ہی موبائل سے بات کر رہی ہوں۔ پر تم کیسے ہو؟ وہ اس طرح حشاش بشاش لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی کہ جیسے ان میں کبھی ناراضگی ہوئی ہی نہ ہو۔ مجھ سے دور جا کر پوچھتی ہو کہ تم کیسے ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے بنا ادھورا ہوں؟ اس نے شکوہ کیا تو لائبہ شرمندہ سی ہو گئی۔ بلاول، میں اب بھی تم سے پیار کرتی ہوں، مگر تمہیں خود کو بدلنا ہوگا۔ کسی اچھے ماہر نفسیات سے ملو تاکہ تمہاری ذہنی حالت بہتر ہو سکے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے اس روز گھر پر جو تم نے ہنگامہ کھڑا کیا تھا، اس سے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی۔ بھلا کوئی ہوش مند انسان ایسی حرکت کرتا ہے؟ لائبہ کے ماہر نفسیات سے ملنے کے مشورے سے اس کا پارا دوبارہ چڑھنے لگا، مگر بمشکل خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے چند باتیں کرنے کے بعد رابطہ منقطع کر دیا۔